والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ شریف کا یہ جزء ثانی ہے.
یعنی دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. آج میں ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند منٹ گفتگو کریں گے کہ پہلا جز جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اور ہر مسلمان مومن بندہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ پہلا جز حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک یہی رہنا ہے، یہی رہے گا، لا الہ الا اللہ. لیکن جو دوسرا جز تھا، جو دوسرا حصہ تھا، وہ تبدیل ہوتا آ رہا ہے. کبھی دوسرا جز تھا آدم صفی اللہ، کبھی دوسرا جز تھا نوح نجی اللہ، کبھی دوسرا جز تھا موسیٰ کلیم اللہ، کبھی دوسرا جز تھا عیسیٰ روح اللہ. دوسرا جز بدلتا آیا ہے، پہلا جز نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ ویسا کھڑا ہے. دوسرا جز بدلتا آیا، دوسرا حصہ بدلتا آیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، دوسرا حصہ بھی بدل گیا. کبھی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، دوسرا جز بدلتا آیا. لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پاک ہوئی، خالق کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا کائنات والوں سن لو، پہلے دوسرا جز تبدیل ہوتا تھا، اب قیامت تک دوسرا جز تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ میرے محمد کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے. میرا محمد آخری نبی ہے. پہلے جز تبدیل ہوتا تھا کیونکہ نبی نے آنا ہوتا تھا. فرمایا میرے محمد کے بعد اب کسی اور نبی نے آنا نہیں، لہذا دوسرے جز نے تبدیل ہونا ہی نہیں. اب لوگ اگر دعویٰ کر دیں میں نبی ہوں، لوگ دعویٰ کر دیں کہ میرے پاس نبوت ہے، تو وہ کذاب ہو سکتے ہیں، دجال ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، مکار ہو سکتے ہیں، اللہ کے سچے نبی نہیں ہو سکتے. اور آج ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ تم ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگا دیتے ہو. اور بات اب یہاں تک نہیں رہی، بلکہ چند دن پہلے زین علی رحمت اللہ علیہ شہید، آپ نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا شیخ پورہ کے اندر. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس مرد مجاہد نے لگایا تو وقت کے ناپاک وجود کے مالک لوگوں نے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کو شہید کر دیا کہ تم نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگایا ہے. ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایک زین علی کو مار چکے ہو، شہید کر چکے ہو، تو یاد رکھ لو یہ تمہارے شہید کرنے سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب ہر مسلمان کے گھر سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا. اور یہ صرف آج نہیں بلکہ قیامت تک یوں ہی نعرہ لگتا رہے گا. جب تک محمد عربی کے غلام زندہ ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے. اور یہ چاہتے ہیں یہ قادیانی ناپاک وجود کے مالک، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے دلوں سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر اس شاقان مصطفیٰ پر گولیاں برسا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وقت کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. میں نے کہا تم گولیاں چلا کر محمد عربی کے غلاموں پر یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تو ہم یہ گولیاں اپنے سینے پر برداشت کر کے تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کے سب سے بڑے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں. اگر تم اپنے ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، تم اپنے ناپاک ہیلے بہانوں سے باز نہیں آؤ گے، تو یاد رکھ لو یہ محمد عربی کے غلام ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ یہ بکتے ہیں اور نہ یہ بکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ جیسا بھی میدان ہوتا ہے، جیسی بھی صورت حال ہوتی ہے،
یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تم نے دیکھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو انہوں نے گولیاں ماری کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ختم ہو جائے گا، لیکن طریق گواہ ہے، وقت گواہی دے گا اس بات کی کہ جس سرزمین پر اس مرد مجاہد کو شہید کیا گیا وہاں پر ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آ کر اسی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کر دیا اور بتا دیا کہ اگر تمہارے جیسے گستاخوں کی کمی نہیں ہے تو سن لو محمد عربی کے غلاموں کی بھی کمی نہیں ہے۔ محمد عربی کے غلام بھی اس سرزمین پر بس رہے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ جی ٹی ایل پی والے عمران خان سے جڑ گئے ہیں، عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، تو وہ ہمارے قائد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، لیکن تمہارے لیے ہم نے ایک حل رکھا ہوا ہے، وہ ہے لتر ایڈجسٹمنٹ۔ وہ تو ہم کر سکتے ہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں لتروں کے ساتھ، لیکن تمہارے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ تم محمد عربی کے غدار ہو اور اسلام کے دشمن ہو، اور جو اسلام کا دشمن ہو محمد عربی کا غدار ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی محمد عربی کے غلام اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور آج اگر کسی لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ ٹی ایل پی والے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تحریک لبیک نے ان کے ساتھ مشاورت کر لی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لی ہے، تو وہ غلط فہمی کے اندر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیرت مند لوگوں کی جماعت ہے، یہ غیرت مند لوگوں کی جماعت ہے، یہ بغیرت لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ غیرت والے ہیں اور کبھی ان بغیرت لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ایسے بغیرت جو چوکوں کے اندر چراہوں کے اندر اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو نچانے والے ہوں، جو چوکوں کے اندر آ کر سینما کا ماحول پیش کرنے والے ہوں، اور ایسے بغیرت لوگ جو وہاں چوکوں کے اندر آ کر بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے ہوں، محمد عربی کے غلام ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، اور جب تک محبت مصطفیٰ رہے گی یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ محمد عربی کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور محمد عربی کے وفادار کیسے ہوتے ہیں؟ آج تو تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں، طرح طرح کے جناب مظالم پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ محمد عربی کے غلام ہوتے کیسے ہیں؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے آپ کے متعلق آپ فرماتے ہیں، کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ کو زیارت نہیں ہوئی، لیکن آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ہی ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ زیارت نہیں کر پائے۔ اور یہ کیسے مرد مجاہد ہیں، وقت کا ناپاک وجود رکھنے والا اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نبوت کا دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اور اس نے ابو مسلم خولانی، ان کا نام تھا عبداللہ بن صوب، اور ابو مسلم خولانی کے نام سے یہ مشہور تھے۔ آپ کو اس نے گرفتار کر لیا، کہنے لگا میں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرے لیے بہتر یہ ہے، زندگی چاہتا ہے تو تیرے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ تو میری نبوت کا اقرار کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو مجھ کو نبی مان لے۔ آگے بھی تو محمد عربی کا غلام تھا، نہ تو بکتے ہیں اور نہ ہی یہ بکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اقرار کر لوں جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ میرے محمد نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے قرآن میں یہ ارشاد آ گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا جب میرے رب نے فرما دیا ہے کہ محمد آخری نبی ہیں تو میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میں تیری نبوت کا اقرار کروں۔ وہ کہنے لگا تو مجھے نبی نہیں مانے گا نا تو پھر میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کا جذبہ دیکھو، فرمانے لگے موت سے ڈراتے ہو، تمہیں پتہ ہے ہمیں تو اس موت میں بھی حیات نظر آتی ہے، جو حضور کے نام پر موت ہے وہ موت نہیں ہے، وہ تو حیات ہے، اصل زندگی تو ہے ہی وہی جو محمد عربی کے نام پر وار دی جائے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو موت سمجھتے ہو؟ فرمایا میں تو اس کو موت نہیں سمجھا، میں تو اس کو حیات سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا پھر تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس طرح آگ بھڑکا کر چیخے کے اندر پھینکا گیا نا، ویسے ہی اس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پھینکنے کا انتظام کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے پریشانی والی کوئی بات نہیں، جتنی مرضی چاہتے ہو آگ بھڑکا لو، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والا ہوں، محمد عربی کو بھی ماننے والا ہوں۔ اگر رب تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے تو محمد عربی کے غلام پر بھی آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے، محمد عربی کے غلام پر بھی آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، کیا دیکھتے ہیں وہ آگ تو جل رہی ہے پر یہ محمد عربی کا غلام آگ کے اندر مسکرا رہا ہے، آگ کے اندر مسکرا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا یہ صورتحال کہ اس کو آگ تو اثر ہی نہیں کر رہی، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو جلا کر راکھ بنا دیتی، لیکن وہ تو اس کو جلا ہی نہیں رہی، یہ اندر مسکرا رہا ہے۔ وہ دیکھ کر یہ منظر ڈر گیا۔ محمد عربی کے غلاموں کی نگاہوں میں بھی ڈر ہوتا ہے، جب نظروں میں نظریں ڈالتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بات کس سے کی جا رہی ہے۔ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا اور آپ کو یمن سے نکال دیا، یمن کے اندر آپ رہتے تھے، آپ کو نکال دیا۔ آپ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہی نہیں اٹھاتے، حضور کے غلاموں نے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا یمن سے آیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ وہاں پر ہمارا ایک دوست تھا جس کو اسود عنسی نے آگ کے اندر جلا دیا تھا، کیا آپ کو اس کی خبر ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں۔ جب اس نے کہا نا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ابو موسیٰ مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہے جس کو اسود عنسی نے آگ کے اندر پھینکا تھا۔ آپ نے فرمایا تم عبداللہ بن صوب ہو؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں عبداللہ بن صوب ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ میرے پاس۔ جب آپ قریب ہوئے تو آپ کے چہرے کو آپ نے چوما اور فرمایا تم وہ محمد کے غلام ہو جس نے ختم نبوت کے لیے آگ کے اندر جانا تو برداشت کر لیا، جس نے ختم نبوت کے لیے آگ کی مصیبت کو برداشت کر لیا، جس نے ختم نبوت کے لیے مظالم کو تو برداشت کر لیا، لیکن محمد عربی کے کلمے کو نہیں چھوڑا، ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے نامراد ظالم اس وقت کے اسود عنسی کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے جسم کے اندر جب تک جان ہے ہم رسول اللہ کے در سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ فرمایا میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم محمد عربی کے وہ غلام ہو جس نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اور آج یہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر گولیاں مار دیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اذیت و پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ یاد رکھ لے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یہاں پر بھی لگے گا، چوکوں کے اندر بھی لگے گا، گلیوں کے اندر بھی لگے گا، بازاروں کے اندر بھی لگے گا، بلکہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر سے یہ آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔